رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، نبی القاسم المصطفیٰ محمد۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، گفتگو تاریخ اسلام کی جنگ کے سلسلے میں چل رہی تھی۔ ابھی تک 3 بڑی جنگ جس کا ذکر ہو چکا ہے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، 6 ہجری تک کی بات ہو چکی تھی، اتنی جنگیں ہوئی تھیں۔ چونکہ ایام شہادت مولا کائنات ہے تو گفتگو انشاءاللہ 6 ہجری سے 36 ہجری پر آ رہی ہے کہ امام کی بھی زمانے کی جو 3 بڑی جنگیں ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نیروان، اس کے بھی خاکے کو پیش کر دیا جائے کہ مولا نے اپنی حکومت میں یہ لڑائی کیوں لڑی اور کس سے لڑی۔ ابھی رسول اس دنیا سے گزرے ہیں، تخت خلافت پر غاصبانہ طریقے سے لوگوں نے تخت حکومت کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ 25 سال تک مولا حکومت سے دور رہے۔ جب مولا تخت حکومت پہ آئے ہیں، اس سے پہلے کون خلیفہ تھا؟ مولا کے آنے سے پہلے عثمان۔ یہ عثمان جب خلیفہ تھا اور جب اس کا آخری وقت آیا ہے، یہ کیسے مرا ہے عثمان؟ اس کے مقابل میں لوگوں نے بغاوت کی ہے۔ عثمان جو تھا یہ اپنے امیہ کا تھا نا، یہ اموی لوگوں میں سے تھا، تو یہ اپنے والوں کو زیادہ پیسے دیا کرتا تھا، جو عام لوگ تھے ان کو کم پیسہ دیتا تھا، عام لوگ کو کم پیسہ دیتا تھا، بنی امیہ والوں کو زیادہ پیسہ دیتا تھا۔ تو عدل کا یا انصاف کا پلڑا اس کے یہاں پر بہت کم تھا، تو لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، یہاں تک کہ اس کے گھر کا حصار کیا گیا اور آخر میں اس کو مار دیا گیا۔ کس کو؟ عثمان کو۔ کہاں مارا جا رہا ہے؟ مدینے میں مارا جا رہا ہے۔ اور اس قتل کا الزام کس پہ لگایا جا رہا ہے؟ مولا کائنات پہ لگایا جا رہا ہے کہ عثمان کو کس نے مارا ہے؟ مولا نے مارا ہے، اور مولا کے چاہنے والوں نے مارا ہے۔ جبکہ مولا ہمیشہ خلافت کے ہیلپ کے لیے جایا کرتے تھے کہ اسلام کو کم سے کم میرے وجہ سے ہیلپ مل سکے۔ جب یہ عثمان اس کے گھر کو گھیرا گیا تھا، لوگ اس کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، تو باقاعدہ مولا کائنات اپنے بیٹے امام حسن کو بھیجتے تھے ہیلپ کرنے کے لیے۔ پانی بند کر دیا گیا تھا اس پہ، مولا بھیجتے تھے جاؤ پانی دے کے آؤ، اس کو اس تک پانی پہنچا کے آؤ، پانی کی سبیل کرو۔ مولا نے اپنے دشمنوں کو تک کی بھی ہیلپ کی، جنہوں نے ان کا حق غصب کیا ہے ان کو بھی مولا نے کتنی ہیلپ کری ہے۔ تو یہ جب عثمان مارا گیا ہے، تو ابھی عثمان جب زندہ تھا نا، تو یہ ام المومنین عائشہ ہیں، یہ کہتی تھیں، لوگوں کو ورغلاتی تھیں کہ چلو عثمان کو مارو، عثمان کو مارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی تھی۔ اکثر لوگ کو زیادہ پیسہ دیا جاتا تھا، ان کو کم پیسہ دیا جاتا تھا۔ اچھا، ان کے ایک بہنوئی ہے زبیر، پہلے صحابی، اچھے صحابی تھے، زبیر جن کا نام ہے، زبیر ان کے صحابی ہیں، طلحہ ان کے بھانجے ہیں۔ طلحہ اور زبیر کے ساتھ مل کر جنگ جمل کی پلاننگ ہوگی، دیکھیے کیسے ہوگی۔ کیوں جنگ جمل ہو رہی ہے؟ جب عثمان مار دیا گیا تو کس کے سر پہ آیا؟ مولا کائنات کے۔ جبکہ بھڑکانے والی یہ لوگ ہیں، ام المومنین عائشہ ہیں،
انہوں نے بھڑکا کے لوگوں کو اکسایا، اور وہاں سے معاویہ نے اگرچہ ہیلپ کرنے کے لیے لشکر بھیجا تھا، لیکن لشکر وہیں باہر کھڑا رہا، عثمان مار دیا گیا۔ اب یہ جب بھڑکا چکی مدینے میں لوگوں کو، تو یہ کہ میرے سر پر نہیں آیا ان کا قتل، مدینے سے مکے آ چکی تھی حج کے بہانے سے، اور جب حج کر کے واپس جانے لگی ہے مدینے، تو ان کو خبر ملی ہے کہ عثمان مارا جا چکا ہے۔ دو خبر ان کو راستے میں ملی ہے۔ جب یہ مکے سے مدینے واپس جا رہی ہے تو ان کو خبر ملی ہے کہ عثمان مارا جا چکا ہے، اور عثمان کی جگہ پر مولائے کائنات کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ تو ان کو عثمان کے مارے جانے کا افسوس نہیں تھا، ان کو افسوس یہ تھا کہ مولا کو حکومت کیوں ملی۔ دیکھا، مولا کو حکومت کیوں ملی؟ یہ چاہتی کیا تھی؟ یا طلحہ کو حکومت ملے، یا زبیر کو حکومت ملے، یا بہنوئی کو حکومت ملے، یا بھانجے کو حکومت ملے، لیکن ان کے جتنی پلاننگ تھی اس میں پانی پھر گیا۔ بہرحال سمجھتی تھی وہ کہ اگر میں مدینہ پہنچی تو لوگ سمجھ جائیں گے میں نے ہی عثمان کو قتل کروانے پر لوگوں کو ورغلایا تھا۔ وہ راستے سے ہی مدینے نہیں گئی، واپس مکے چلی آئیں جناب ام العائشہ۔ اچھا، جب یہ مکے آئی ہیں پھر انہوں نے پلاننگ کری کس طریقے سے مولائے کائنات کی حکومت کو خراب کیا جائے۔ تو یہ طلحہ اور زبیر جو ہے نا، یہ ابھی بھی مدینے میں موجود تھے، اور یہ ان افراد میں سے ہیں، ان اچھے صحابی میں سے تھے جنہوں نے رسول کی ہر جنگ میں مدد کی تھی، مولائے کائنات کی ہیلپ کر رہے ہیں، بیعت لینے میں لوگوں کو، مولا کی بیعت لینے میں لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ مولا کی بیعت کرو۔ 4 مہینے تک تو یہ خوش تھے۔ 4 مہینے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ مولائے کائنات اپنی حکومت کو عدالت کے ساتھ چلا رہے ہیں، ابھی جو عثمان گزرا ہے نا، اس کا عالم کیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ پیسہ دیتا تھا، جو اچھے صحابی تھے ان کو زیادہ پیسہ دیتا تھا، اس کی ایسی روش تھی۔ تو ان کو لگا تھا کہ ہم کو بھی زیادہ پیسہ ملے گا کیونکہ ہم بھی اچھے اصحاب میں سے ہیں، اور ان کا ہمارے طرف سے کچھ رشتہ بھی ہے۔ اور مولا نے یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ جس نے زیادہ پیسہ لیا ہے یا جس کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں بیت المال سے، ان کے پیسے واپس لے لیا جائیں گے۔ تو ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا بیت المال کا، تو یہ لوگ بیت المال کا پیسہ واپس نہ چلا جائے اس ڈر سے بھی مولائے کائنات کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم مولا کا ساتھ دیتے ہیں تو مولا اگر ہمارے ساتھ عدل سے کام لیں گے تو جو پیسہ ہمارے پاس ہے وہ بھی جاتا رہے گا۔ تو وہ آئے پہلے مولا سے کہنے لگے کہ کتنا بہتر ہوتا کہ ہم صحابی رسول ہیں، ہمارا پیسہ کچھ اور بڑھا دیتے، جو بیت المال سے لوگوں کو ملتا ہے اس سے زیادہ ہم کو ملتا۔ مولا نے کہا نہیں، جتنا سب کو ملتا ہے اتنا تم کو ملے گا۔ وہی جو میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ بہت سے صحابی رسول امام کے پاس آئے تھے، کہا تھا کہ ہم صحابی ہیں، رسول سے قریب تھے، تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ میں قریب ہوں یا تم قریب ہو؟ پھر لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے جنگیں لڑی ہیں، تو امام نے کیا کہا تھا؟ میں نے زیادہ جنگیں لڑی ہیں یا تم نے زیادہ جنگ لڑی ہے؟ یہ ساری باتیں جب طلحہ اور زبیر کر چکے اور یہ مایوس ہو گئے کہ ہمارا یہاں پر کچھ بننے والا نہیں ہے۔ اچھا، ان کے دل میں یہ بھی تھا کہ جب مولا حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی تو وہ ہمیں کوفے یا بصرے کا گورنر بنا کے بھیجیں گے۔ مولا نے ان کو کوفے کا گورنر ہی نہیں بنایا، تو یہ لوگ مایوس ہو گئے، اور وہاں پہ ان کو پتا تھا کہ ام المومنین عائشہ وہاں پر مکے میں پلاننگ کر رہی ہیں، تو یہ لوگ امام سے اجازت لیتے ہیں کہ یا علی ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم مکے جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ تو مولا فرماتے ہیں میں تم سے بخوبی واقف ہوں کہ تم سازش رچنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو یہ آئے مکہ، اب یہ تینوں مل گئے، ٹھیک ہے، ام المومنین عائشہ مل گئی، طلحہ زبیر، یہ تینوں مل گئے۔ مل کے پلاننگ کیا ہو رہی ہے؟ مولا کے خلاف ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ پبلک کو جمع کیا گیا، اور وہاں کا جو حاکم تھا مدینے کا اس وقت، مکے کا، وہ بھی مولا کا دشمن تھا، تو دشمن مل کے پھر ان کی آپس میں ساز باز ہو گئی۔ آہستہ آہستہ لشکر تیار کیا گیا۔ اب یہ لشکر جو تیار کیا جا رہا ہے، اب یہ مکے سے نکل رہا ہے، اور مکے سے نکل کر جاتا ہے بصرہ، جہاں کے گورنر کے ان کو امید تھی، طلحہ اور زبیر کو امید تھی کہ ہم وہاں کا گورنر بنیں گے۔ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پر مولا نے اپنے ایک صحابی عثمان ابن حنیف کو اپنا گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ یہ لوگ بصرہ پہنچتے ہیں، بصرہ پر
ان کے پاس اچھی خاصی فوج پہلے سے تھی، اس فوج کے ذریعے سے بصرے پر حملہ کرتے ہیں، جناب عثمان ابن حنیف پر شکنجہ کرتے ہیں، ان پر اتنا ظلم کرتے ہیں کہ ان کے داڑھی اور بال کے جتنے بال تھے سب کو نوچ دیتے ہیں۔ سوچیں ہمارا ایک بال نوچا جاتا ہے تو کتنا تکلیف ہوتی ہے ہمیں۔ سارے داڑھی اور بال، داڑھی کے بال ان کے نوچ دیے گئے، سر کے بال نوچ دیے گئے اور ان کو بصرہ سے نکال دیا گیا۔ تو جب یہ لوگ بصرہ پہنچے ہیں، اب ان کے پاس فوج کتنی ہو گئی ہے؟ 30,000 کی فوج ہے۔ اچھا جب یہ ام المومنین عائشہ جب آ رہی ہیں راستے سے تو ایک مقام ہے، مقام حوہب، اس حوہب پر پہنچ کر کتے بھونکنے لگے۔ جب کتے بھونکے تو جناب عائشہ سے کہا گیا تھا کہ رسول خدا نے کہا تھا اے عائشہ میرے بعد علی کے ساتھ بغاوت نہ کرنا، اور اگر تم نے بغاوت کیا اور تم مقام حوہب تک پہنچو گی تو تمہارے خلاف کتے بھونکیں گے۔ یہی ہوا، حوہب پر پہنچی، کتے بھونکنے لگے تو ان کو وہ حدیث یاد آ گئی، اور چیزیں یاد نہیں آئی لیکن کتوں کا بھونکنا یاد آ گیا۔ تو جب کتوں کا بھونکنا یاد آیا تو انہیں یہاں سمجھ میں آیا کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ تم صحیح نہیں رہو گی۔ لیکن بہرحال جو طلحہ اور زبیر تھے یہ انہی کو اپنا سپر بنا کر، اپنی ڈھال بنا کر ان کو آ رہے تھے۔ دیکھنے میں یہ تھا کہ جناب عائشہ جا رہی ہیں جنگ کروانے کے لیے، لیکن مین پلانر کون تھے؟ یہی طلحہ اور زبیر، اور جناب عائشہ کو سامنے رکھا گیا تھا۔ اچھا اس جنگ کو جنگ جمل کیوں کہا گیا؟ کیوں جناب عائشہ اونٹ پر بیٹھی ہیں اور اس اونٹ کا نام ہے عسکر، چونکہ اس اونٹ پر بیٹھ کے لشکر کا سردار جا رہا ہے۔ بہرحال لشکر کے سردار کون ہے مقابل میں؟ یہ جناب عائشہ ہیں۔ تو چونکہ یہ لشکر کی سردار ہیں، اونٹ پر بیٹھی ہیں، اونٹ کو جمل کہا جاتا ہے، اس لیے اس جنگ کا نام پڑا جنگ جمل، کیونکہ اس جنگ کا فیصلہ اسی جمل کے ذریعے سے ہوگا، اونٹ کے ذریعے سے ہوگا۔ تو بہرحال جب وہ پہنچی ہیں حوض کے مقام پہ اور کتے بھونکنے لگے ہیں تو وہ پھر سوچی کہ میں پھر واپس ہو جاؤں، اس لیے کہ میں صحیح نہیں ہوں، رسول نے منع کیا تھا۔ لیکن پھر یہی طلحہ اور زبیر آگے بڑھتے ہیں، 40 ایسے گواہوں کو تیار کرتے ہیں جن گواہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ حوض نہیں ہے، اس مکان کا نام حوض نہیں ہے، اس جگہ کا نام حوض نہیں ہے۔ تو جب 40 گواہوں کی گواہی جناب عائشہ نے سنا تو اب یہ طلحہ و زبیر کے ساتھ پہنچی ہیں بصرہ، اور بصرہ میں کتنا قافلہ ہو گیا؟ 30,000 کا قافلہ ہے مولا کائنات کی حکومت کو مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یعنی جو جرم مولا نے کیا ہی نہیں ہے، الزام کیا دیا جا رہا ہے کہ علی نے مارا ہے عثمان کو، جس نے مارا ہے باقاعدہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کے عثمان کے مارے جانے میں طلحہ کا ہاتھ تھا، لیکن دیکھیں کیسے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ عائشہ ہے جو کل تک لوگوں کو ابھارتی تھی، پروپیگنڈا الٹا کیا جا رہا ہے کہ ہم عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بصرہ آئے ہیں۔ تو مولا کائنات بھی اپنے قافلے کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ مولا کا قافلہ کم تھا تو مولا نے اپنے صحابیوں کو، اپنے بیٹے امام حسن کو کوفہ بھیجا ہے۔ ابھی مولا کی حکومت کوفے منتقل نہیں ہوئی ہے تو مولا مدینے سے نکل رہے ہیں، اپنے بیٹے امام حسن کو کوفے بھیجا ہے کہ کوفے سے بھی لشکر لے کے آؤ۔ امام حسن نے اتنی اچھی تبلیغ کری ہے کہ وہاں سے اور جو مولا لشکر لے کے جا رہے ہیں یہ سب ملا کے 20,000 ہو گئے، لیکن بہرحال یہ 20,000 اس 30,000 کے مقابل میں ابھی بھی کم ہے۔ تو جب یہ بصرہ پہنچنے والے تھے، ایک مقام پر پہنچ کر دونوں کا مقابلہ ہوا، یہاں پر یہ قافلہ لشکر ہے، وہاں پر وہ لشکر ہے، اب مقابلہ ہونا ہے۔ امام نے آخری وقت تک یہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے جنگ ٹال دی جائے، اس لیے کہ جو بے جرم لوگ موجود ہیں ان کا خون بہایا جائے گا۔ تو امام نے آخر وقت تک یہ کوشش کی ہے صلح کی جائے، بات سے کام بن جائے۔ باقاعدہ خط و کتابت کرتے تھے مولا، نامہ بھیجتے تھے، لیٹر بھیجتے تھے کہ مان جاؤ یہ ابھی جو تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو یہ الزام صحیح نہیں ہے، اور باقاعدہ یہ جنگ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ نہیں مانے۔ پھر امام نے اپنے صحابیوں میں سے کسی سے کہا کہ کوئی پیغام ہے جو اپنے خود سے لے کے جائے، یہ خط کام نہیں کر رہا ہے۔ تو یہاں سے ایک قاصد ہے مسلم کے نام سے، یہ مسلم جب وہاں گیا ہے امام نے کہا کہ قرآن کو اپنا واسطہ لے کر جاؤ کہ قرآن کے ذریعے سے جائے، قرآن کو دیکھ کر وہ لوگ خاموش ہو جائیں۔ تو جناب مسلم نکلے ہیں اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر، دشمن کے قافلے میں لشکر میں پہنچے ہیں، کہا کہ تمہیں اس قرآن کا واسطہ ہے،
علی بے خطا ہیں، اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دشمنوں نے بجائے ان کے کہ ان کی بات سنتے، ایک مرتبہ ان کا دایاں بازو قلم کیا، انہوں نے قرآن کو بائیں بازو میں لیا، بایاں بازو قلم کیا، دانت میں لیا، قرآن کو تھمایا، ان کو باقاعدہ تیروں کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا۔ اب جب صحابی کو قتل کر دیا گیا جو پیغام لے کر گیا تھا، اب جنگ ختمی ہو گئی، دونوں طرف سے گھمسان لڑائی ہوئی ہے، یہاں سے حملہ ہو رہا ہے، یہاں سے حملہ ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ تھے؟ وہاں سے 30,000، یہاں سے مولا کائنات کے لشکر سے 1700۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس جو لڑائی ہو رہی تھی اس کے بیچ میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اچھا یہ طلحہ اور زبیر جب مکہ سے نکل رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک اور شخص تھا، مروان ابن حکم، یہ بھی بہت خبیث انسان ہے۔ تو اس مروان ابن حکم نے اسی جنگ کے بیچ میں طلحہ سے اس کی بڑی دشمنی تھی، ساتھ میں کیوں تھے یہ لوگ کہ مولا کائنات کو ماریں گے۔ جنگ کے بیچ میں ہی اس مروان ابن حکم نے کہیں سے چھپ کر اس طلحہ کو تیر سے مار دیا۔ جب طلحہ مارا گیا تو جتنے بھی دشمن تھے آہستہ آہستہ ان کی ہمت پسپا ہونے لگی، طلحہ مارا گیا، زبیر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا، زبیر کا پیچھا گیا، راستے میں اس کو مار دیا گیا، طلحہ بھی گیا، زبیر بھی گیا، بچی کون؟ جناب عائشہ۔ جناب عائشہ کا ایک قبیلہ بڑے گرم جوشی سے ان کا دفاع کر رہا تھا، تقریباً 1500 سے 2700 لوگ صرف اونٹ کے اطراف میں کھڑے ہو کر چکر لگا لگا کر ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ مولا نے دیکھا کہ اگر اس جنگ کا فیصلہ جلدی کرنا ہے تو کسی نہ کسی کو اس اونٹ تک پہنچ کر اونٹ کے پیروں کو کاٹنا ہوگا۔ مولا نے پہلے جناب محمد حنفیہ کو بھیجا، لیکن وہ آدھے راستے چلے جاتے پھر واپس چلے آتے، جاتے چلے آتے۔ آخر میں مولا نے امام حسن کو بھیجا ہے۔ امام حسن راستے سے نکلتے ہوئے اس جنگ کے میدان میں پہنچے ہیں اور وہاں تک پہنچے ہیں جہاں پر وہ اونٹ کھڑا ہوا تھا جناب عائشہ کا، اس کے پیروں کو کاٹا ہے، ان کو سنبھال کر مولا کے پاس لے کر آئے ہیں۔ باقاعدہ عزت و احترام، چونکہ کچھ بھی ہے ام المومنین، باقاعدہ احترام سے امام حسن علیہ السلام جناب عائشہ کو امام علی علیہ السلام کے خیمے میں لے کر آئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھا کیا یہی تعلیمات رسول خدا نے آپ کو دی تھی؟ باقاعدہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ نبی کی بیویوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے۔ اچھا یہ جب ام المومنین جناب عائشہ نکل رہی تھی مکے سے تو دو اور بیویوں کو انہوں نے ورغلایا تھا، ایک جناب ام سلمہ بھی اس وقت مکے میں موجود تھیں اور حفصہ ابن عمر بھی مکے میں موجود تھیں۔ تو جناب ام سلمہ نے تو واپس باقاعدہ منہ پہ منع کر دیا تھا کہ میں نہیں آؤں گی، تمہارا ساتھ نہیں دوں گی، اس لیے کہ ہم نبی کی بیویاں ہیں، ہمیں کہا گیا ہے کہ کبھی گھر سے باہر نہ نکلنا، تم تو میدان میں جا رہی ہو۔ تو جناب ام سلمہ نے تو منہ پہ منع کر دیا تھا۔ حفصہ ابن عمر نے پہلے راضی ہو گئی تھی لیکن بعد میں ان کے بھائی عبداللہ ابن عمر نے منع کر دیا تو وہ رہ گئی وہیں مکہ میں۔ لیکن یہ بغاوت کر کے آئی ہیں مولا کے مقابل میں جنگ لڑنے کے لیے۔ تو یہ تھی جنگ جمل۔ مولا کائنات نے ان کے بھائی محمد ابن ابو بکر کو بلایا، جناب عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہیں تو ان کے بھائی ہیں محمد ابن ابو بکر، لیکن یہ اچھے صحابیوں میں سے ہیں، مولا کے اچھے صحابی میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے ان کی تربیت کی ہے۔ بیٹا کسی کا بھی ہو تربیت دیکھی جاتی ہے، تربیت کون کرتا ہے۔ محمد ابن ابو بکر کو مولا نے حکم دیا کہ اپنی بہن کو صحیح و سلامت مدینے تک پہنچاؤ۔ یہ جب جنگ ختم ہوئی ہے ناظرین گرامی، جنگ کے بعد ہر کوئی خوش ہوتا ہے کہ ہم نے جنگ جیت لیا، لیکن جب یہ جنگ ختم ہوئی ہے نا تو مولا کائنات اپنے دشمن کے ہر لاش کے پاس جاتے تھے اور زور زور سے گریا کرتے تھے، کہتے تھے کتنا اچھا ہوتا کہ تم میرے مقابل نہ آتے، کیا کتنا اچھا ہوتا کہ تم نے حق کو پہچان لیا ہوتا۔ کہتے ہیں اس جنگ میں تقریباً 30,000 میں سے 13,000 دشمن مارے گئے تھے اور مولا کے لشکر میں سے 20,000 میں سے 1700 لوگ مارے گئے تھے۔ یہ 15,000 لوگ جو
بے گناہ مارے گئے، اس طرف سے انہوں نے حق کو نہیں پہچانا، اور یہ لوگ حق کے دفاع میں آئے ہیں۔ یہ خون کیوں بہایا گیا؟ اس لیے بہایا گیا کہ انہوں نے حق کو نہیں پہچانا۔ عزیزان گرامی، یہ حق کو کیوں نہیں پہچانا گیا؟ اس لیے کہ ان کے اندر معرفت نہیں تھی۔ عزادارو، آج 20 کی شب ہے، وہ علی کہ جس نے ہر رات عبادت میں گزاری ہے، اس کا عالم یہ ہے، کبھی مولا کائنات نے پوری رات بستر پہ نہیں گزاری بلکہ ہمیشہ مصلی پر نظر آتے تھے، لیکن آج مولا بستر مرگ پر ہیں۔ عزادارو، جب ابن ملجم نے مولا کو ضربت ماری ہے نا، تو زہر کا عالم یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس تلوار میں اتنی زیادہ زہر تھا کہ زہر مولا کے پورے سر میں وجود پہ چلا گیا تھا۔ شاعر کہتا ہے وہ زہر کا اثر ہے کہ روئے پاک زرد، آنکھوں پہ آ چکا ہے ورم، دست و پا ہے سرد، شدت جلن کی ایسی ہے، زخمی ہے بند بند، اٹھتا ہے زخم سر سے، عجب شہ کے سر میں درد، بچوں سے اپنے قلب کا دکھڑا چھپاتے ہیں، بس دیکھ کر حسین کو آنسو بہاتے ہیں۔ ہاں زادارو، کیا عالم ہے شہزادی کے گھر میں، برپا ہے گھر میں فاطمہ زہرا کے شور و شین، روتے ہیں غم میں فاتح خیبر کے نور عین، ہے زہر کے جلن سے پریشان شہ حنین، منہ رکھ کے منہ پہ باپ کے کہتے ہیں یہ حسین، بابا پریشان ہے دل حساس دیکھیے، لپٹا ہوا ہے پاؤں سے عباس دیکھیے۔ عزادارو، مولا نے سب کو اپنے اپنے امام حسن کے حوالے کیا ہے۔ اے زینب، میں نے تم کو حسن کے حوالے کیا، اے کلثوم میں نے تم کو حسن کے حوالے کیا، لیکن ہاں جناب عباس کی جب باری آئی ہے تو امام حسین کے حوالے کیا ہے۔ عزادارو، جناب عباس نے ہر مقام پر امام حسین کی نصرت کا وعدہ کیا تھا۔ ایک مقام پر جب بھی امام حسین جناب عباس کو بلاتے تھے، مولا عباس برق کے رفتار سے، لائٹ کے رفتار سے امام حسین کی خدمت میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ جناب عباس کو دیکھ کر مولا بہت خوش ہوا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ جناب عباس سے فرمایا، اے بھائی عباس، ایک وقت ایسا آئے گا میں تمہیں آواز دوں گا لیکن تم میرے آواز پر لبیک کہنے کے لیے موجود نہ ہوگے۔ جب جناب عباس نے یہ سنا کہ ایک وقت ایسا آئے گا میرے آقا مجھے بلائیں گے لیکن میں پہنچ نہیں پاؤں گا، مولا 8 دن 8 رات تک کبھی سوئے نہیں ہے۔ جب جناب عباس کی آنکھیں ورم پڑ گئی، ام المومنین جناب ام البنین اپنے بیٹے عباس کو لے کر جناب زینب کی خدمت میں آتی ہے، کہتی ہے شہزادی پتہ نہیں امام حسین نے میرے بیٹے سے کیا کہا ہے، 8 رات 8 دن گزر گئے، میرا بیٹا عباس سوتا نہیں ہے۔ شہزادی زینب نے کہا بھیا عباس اپنی آنکھیں تو اٹھاؤ، لیکن جناب عباس نے کبھی زینب کو آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن جب شہزادی کا حکم ہوا جناب عباس نے آنکھوں کو اٹھا کر دیکھا، شہزادی نے کیا دیکھا، عباس کی آنکھوں میں ورم پڑ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے عباس کے ہاتھوں کو پکڑا، امام حسین کی خدمت میں لے آئی، بھیا حسین آپ نے عباس سے کیا کہا ہے، 8 راتیں 8 دن گزر گئے، بھیا عباس سوئے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس کو امام حسین نے گلے سے لگا لیا، اے بھیا عباس یہ وہ مقام نہیں ہے، ارے وہ کربلا کا میدان ہوگا، تم وفا کی ساری حدوں کو پار کر کے فرات کے کنارے شانوں کو کٹائے سو رہے ہوگے، میں آواز دوں گا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، لیکن تم موت سے مجبور ہوگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار ہے،
ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جہاں جہاں بھی مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جہاں جہاں لوگ بے گناہ قید ہیں ان کو آزادی عطا فرما۔ پروردگار عالم سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک